اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انعام آیت نمبر 98 and 99، دو آیت ہے۔ آیت نمبر 98، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ کہتا ہے آیت نمبر 98 میں، وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، یعنی اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے، خود کے لیے کہ وہی تو ہے، یعنی وہی اللہ ہی تو ہے جو انشاءکم، جو کہ تم کو اگاتا ہے، پروڈیوس کرتا ہے، اٹھاتا ہے، من نفس واحدۃ، یعنی ایک جان سے، ایک نفس سے، ایک نفس سے اللہ نے تم سب کو اٹھایا ہے، یعنی اس کا مطلب تو اب وہ اللہ ہی تو ہے جس نے ایک ہی جان سے اتنے سارے انسان بنا دیے نا، ایک مطلب ایک واحد نفس آدم علیہ السلام۔ تو اللہ ہے جس نے تمام انسانوں کو بنا دیا ایک انسان، ایک نفس سے، ایک جان سے، تو وہی ہے نا سارے انسانوں کا بنانے والا۔ پھر فمستقر و مستودع، یہ جو ورڈ ہے دونوں، فمستقر و مستودع جو ورڈ ہے دونوں، اس کے مفسرین جو ہے، یعنی جو تفسیر قرآن کی لکھتے ہیں، بولتے ہیں جو، تو وہ مفسرین جو ہے ان کا ان دونوں ورڈ کے بارے میں تین قول ہے، تین۔ نمبر 1، مستقر، دنیا۔ ایک قول یہ ہے کہ مستقر جو ہے وہ دنیا ہے، اور مستودع وہ ہے ہماری ماؤں کے، مطلب ووم، یعنی اپنی ماؤں کی ووم کے اندر، اس کے بطن کے اندر۔ تو یہ جو وقت، یعنی جو ہم، یعنی مستقر جو ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ دنیا کے اندر ہم جتنا ٹائم بتائیں گے، اور جو تھوڑا سا ٹائم ہم کو اپنی ماؤں کے پیٹوں کے اندر ہمارے لیے جو فکس تھا وہ۔ لیکن اس کا دوسرا جو میننگ ہے، قول ہے، وہ یہ ہے، جیسے سب لوگ الگ الگ طرح سے اس کے وہ کرتے ہیں نا، تو دوسرا جو اس کا قول ہے وہ یہ ہے کہ مستقر، یعنی یہ مستقر جو ہے یہ آخرت ہے، پرماننٹ، اور مستودع جو ہے وہ ایک ٹیمپرری بیس پہ، یعنی ایک والٹ، ایک قبر ہے جو قبر کے اندر بندہ رہتا ہے، اور آخرت فمستقر ہے۔ تو مستقر آخرت ہے، اور مستودع جو ہے وہ قبر ہے جس میں تھوڑا ٹائم بتانا ہے، کچھ عرصہ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مستقر ہے آخرت، ہمیشگی والا، اور مستودع جو ہے وہ دنیا ہے۔ اور دنیا کے لیے ایک اور بات بھی دھیان میں رکھ لو کہ دنیا کا مطلب ہی ہوتا ہے the lowest، کیونکہ جب دیکھو سماد دنیا جب کہا جاتا ہے تو یعنی دنیا کا آسمان، تو یعنی the lowest آسمان، تو یہ دنیا جو ہے یہ lowest ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہائیسٹ ہے۔ تو لووسٹ زندگی کے پیچھے جب لوگ بھاگتے ہیں تو وہ اپنی آخرت کو گنوا دیتے ہیں، ان کو وہ آخرت دکھائی نہیں دیتی، تو وہ اس کی تیاری نہیں کرتے، اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت کچھ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ لیکن یہ جو لووسٹ دنیا ہے نا، اسی کے لیے سب بھاگ دوڑ، دنیا بھر کی سب چیز اسی کے لیے۔ تو سوچو، دنیا یعنی لووسٹ، اس کا میننگ ہی لووسٹ ہے۔
تو یعنی کہ جو سب سے نچلی چیز ہے تو وہ اس کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرنا، اس کے لیے دنیا بھر کی سب جو بھی چیزیں کرنی وہ کر لو، لیکن آخرت کو بھلا دو. یہ سب ٹیمپرری بیس ہے، ٹیمپرری بیسڈ. قد فصلنا الآیات، اللہ کہتا ہے یقیناً ہم نے بہت ہی کھول کے بیان کیا ہے آیت کو. یعنی کوئی یہ بول نہیں سکتا کہ تم کو سمجھ میں نہیں آیا. کیسے سمجھ میں نہیں آیا؟ قد فصلنا الآیات، ہم نے بہت کھول کے آیت بیان کی ہے. لقومی یفقہون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو یفقہون، جو سمجھتے ہوں، سمجھنے والوں کے لیے ہے. یفقہون کے اندر فقہ، فقہ، جیسے کوئی جو اس کا فقی کا نالج حاصل کرتے ہیں تو وہ فقہ کا نالج ہے نا، وہ فقی بن جاتے، فقیہ. تو اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ دین کی. تو یہ جو ہے یہاں پر اللہ نے کہا یفقہون، تو وہ قوم، وہ لوگ جو بہت ہی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے، ان کی سمجھ میں آ جائے گی یہ بات، وہ سمجھ جائیں گے. آیت نمبر 98. It is he who has produced you from a single soul. یہاں پر ایک نوٹ ہے، پھر اس کے بعد then there is a resting place and a repository. یہاں پر بھی ایک نوٹ ہے. We detail our science for people who understand. اللہ ہم کو انہی لوگوں میں سے بنائے جو لقومی یفقہون جو ہے اس میں سے ہم کو بنائے. The people who understand. اللہم آمین، اللہم اجعلنا منہم. اس کی دو نوٹس ہیں، 923 924. تو 923 جو ہے پروڈیوسڈ، اللہ نے کہا نا ہم نے ایک جان سے پروڈیوس کیا. انشاء عربی کا ورڈ ہے، انشاء یعنی اگانا. میڈ یو گرو، تم یعنی جیسے بڑے ہوتے چلے گئے نا، میڈ یو گرو. اور پھر وہ جو تم بڑھتے چلے گئے، ایک ہی سول تھا، اس سے اتنے سارے لوگ آ گئے تو بڑھتے چلے گئے. انکریز، ڈیولپ. یہ تم جو چھوٹے بچے تھے تو بچے کے جیسا ہی تمہارا دماغ، ہاتھ پیر تو نہیں رہے نا، سب کچھ بڑا ہو گیا نا. ہاتھ بڑے ہو گئے، پیر بڑے ہو گئے، ہائٹ بڑھ گئی، عقل بڑھ گئی، سوچ سمجھ صلاحیت بڑھ گئی. تو وہ جو ڈیولپ اللہ نے کیا. پھر ریچ میچورٹی، اور اس کے بعد جب تم بڑے ہو جاتے ہو، میچورڈ ہو جاتے ہو، تو پھر وہ بھی ایک وقت ہے کہ جب بچے جو چھوٹے سے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ میچورڈ ہو جاتے ہیں. another of the processes of creation. تو یہ سب جو بھی اللہ کی تخلیق ہے یہ اس کا الگ دوسرا مطلب اس طرح کے، یعنی یہ پروسیسز جو چل رہے ہیں ابھی، جیسے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، بچہ پیدا ہوا، پھر بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، اور پھر وہ بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، اور پوری دنیا جہان میں آخرت تک، جب آخر وقت آئے گا تب تک کتنے سارے ہوں گے انگنت، جو کہ ہم تو نہیں گن سکتے نا. It is one of the wonders of Allah's creation. اللہ کی تخلیق کا یہ بہت بڑا عجوبہ ہے. That from one person we have grown to be so many. کہ ایک ہی بندے، ایک شخص میں سے ہم کتنے سارے ہو گئے. And each individual has so many faculties and capacities. اور ہر بندہ جو ہے اس کی اپنی اپنی صلاحیتیں بھی ہے، فیکلٹیز ہے نا اس کی، یعنی کہ جیسے جو قوت اور طاقت اور استعداد، ذہنی صلاحیتیں، یہ سب کچھ سب کی اپنی اپنی ہے نا، کوئی بورو تو نہیں کر رہے ایک دوسرے سے. تو ایسی کیپیسٹیز، وسعتیں، تو یہ سب کی اپنی اپنی ہے. اینڈ یٹ وی آر آل ون. تو یہ ہماری اپنی اپنی سب صلاحیتوں کے باوجود بھی ہم سب کے سب ایک ہیں، یعنی کل جہان کے انسان ایک ہی ہے. چاہے کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھے لیکن ہے تو سب ایک ہی نا، ایک آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا. ان دا نیکسٹ ورس وی ہیو دا ایلیگری آف گریپس اینڈ ادر فروٹس. اور دوسری آیت جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں اس کے اندر ہم کو کمپیریزن ہے انگوروں کا، فروٹس کا. آل گریپس may be similar to look at. سارے انگور ہم کو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں. Yet each variety has a distinctive flavor and other distinctive qualities.
اور جبکہ اس کی جتنی ویرائٹیاں ہیں کہ ہم دیکھتے کالے انگور، پھر وہ لال جیسے مرون انگور، پھر گرین انگور، پھر وہ بڑے سائز کے انگور، موتی جیسے انگور، بے دانہ بیج والے، پتہ نہیں کتنے سارے ہیں. تو یہ تمام انگور ہیں، دکھنے میں ایک جیسے، بس سب کا ٹیسٹ، سب کا فلیور الگ ہے بالکل. اور پھر ان کی کوالٹی جو ہے وہ بھی الگ الگ ہے، الگ طرح کی ہے. اینڈ ایچ انڈیویژل گریپ، یعنی ہر ایک جو گچھا ہے انگور کا، اس کے اندر جتنے انگور ہیں وہ ہر ایک گریپ جو ہے may have its own special qualities. تو وہ ہر ایک انگور جو ہے اس کی اپنی اسپیشل خاصیت ہے، اس کی اپنی اسپیشل خاصیت ہے، چاہے وہ ایک ہی گچھے میں سارے انگور ہیں تو بھی. تو اللہ جو ہم کو آیت میں بتائے گا وہ یہ ہے کہ and each individual grape may have its own special qualities, so for man. اسی طرح سے انسانوں کا بھی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ لگتے ہیں سب ایک جیسے، لیکن سب کی اپنی اپنی کوالٹی ہے، الگ الگ ان کی کوالٹیز ہیں. کسی میں کچھ ہے تو کسی میں کوئی بات ہے. کوئی جو ہے وہ مطلب جیسے کوئی بہت زیادہ مطلب دلدار ہوگا، یا کوئی بہت زیادہ یعنی حساب کتاب رکھنے والا ہوگا، اور کوئی دیکھو تو کسی کے اندر کچھ کوالٹی، کسی کے اندر کچھ کوالٹی. تو وہ تمام کوالٹی ہیں جیسے اللہ نے ہم کو انگور پہ بتایا، بھی وہ ہم پڑھیں گے. پھر ہے نیکسٹ نوٹ 924. In the sojourn of this life we must respond to Allah's hand in fashioning us by making full use of all our faculties. اس دنیا کی جو ایک ٹیمپرری لائف ہے ہماری، شارٹ، کہ ہم جو اس دنیا کی زندگی میں آئے ہیں وہ بہت شارٹ لائف ہے، تو اسی کے لیے ہم خالی آئے نا یہاں. لیکن اللہ نے ہم کو جس طرح سے بنایا، جس طرح سے ہماری ایک ایک چیز کو سنوارا، کیا اس کے لیے ہم کو بہت شکر ادا نہیں کرنا چاہیے اللہ کا؟ ہمارے ایک ایک ہاتھ، پیر، انگلیاں، ناخن، ہمارے اندر دل، اور ہمارے مطلب سب کچھ، لیور، لنگز، سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، کڈنی، برین، ایوری تھنگ. اور ہمارے پیر چلتے ہیں جو، اور جو ہم جو پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے کتنے بھی موٹے ہو تو بھی پیروں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ پیر اٹھا رہے نا وزن. تو دبلا انسان ہو یا موٹا ہو، وزن تو اٹھا رہے، وہ پیر چل بھی رہے ہیں ان کے ساتھ. اس طرح سے ہر چیز جو اللہ نے دی، آنکھیں، ناک، ہر چیز، زبان، منہ، دانت، تو کیا ہر چیز کے لیے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہماری صلاحیتیں، جو ہماری مطلب ذہنی قوتیں، یہ سب بھی ہے نا. تو یہ تمام چیزوں کے لیے کیا ہم کو اللہ کا بہت شکر کرنا نہیں چاہیے؟ اور وہ شکر ہم کریں گے بائی میکنگ فل یوز آف آل اوور فیکلٹیز، کہ ہماری جتنی بھی اللہ نے ہم کو فیکلٹیز دیا ہے نا، اس تمام کا ہم کو استعمال کرنا ہے، لیکن اللہ کی اوبیڈینس میں. یہ نہ ہو کہ اب اللہ کی یہ جو فیکلٹیز اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کا استعمال کرنا ہے، تو چلو اب ہم اپنی آنکھوں سے کیا کریں، تو دیکھیں چلو موویاں دیکھتے ہیں، کانوں سے کیا کریں، گانے سنتے ہیں. یہ نہیں کرنے کو بولا اللہ نے، بلکہ تم کو اللہ کی شکر گزاری کے اندر اللہ کی اوبیڈینس میں ان فیکلٹیز کو یوز کرنا پڑے گا نا، کہ قرآن کو سنو اور اس کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو، تاکہ کم سے کم آخرت کے لیے تیار ہو جائے بندہ، اپنا بوریا بسترا لے کے تیار ہو جائے. کیونکہ لوگ جو ہے سفر پہ نکلتے ہیں تو تمام تیاری سے نکلتے ہیں، گھومنے پھرنے نکلتے ہیں تو تمام تیاری سے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ کھانے پینے کا بھی برابر سے سب لے لیں. ٹھنڈی جگہ پہ جا رہے ہیں تو گرم کپڑے لے لیں، گرم جگہ پہ جا رہے ہیں تو اچھے لائٹ کپڑے لے، تو پھر اپنے جوتے برابر ہو، ہر چیز کا خیال رکھتے بھائی. تو کیا آخرت کے لیے تیاری ہے ایسی؟ وہی بات ہے یہاں پر. اینڈ وی مسٹ گیٹ ریڈی فار آور ڈپارچر ان ٹو دا لائف دیٹ ول بی ایٹرنل. اور ہم کو یہاں سے رخصتی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ رخصتی تو اینی منٹ آئی.
ابھی میں بات کر رہی ہوں، ہو سکتا نہ ہوں نیکسٹ منٹ، تو ہم کو کوئی بول کے تو نہیں آنے والا نا، کچھ پہلے ٹیلی گرام آئے گا یا کچھ ایسا تو نہیں ہونے والا ہے. تو اسی لیے ہم کو اپنے ڈپارچر کے لیے، اپنے رخصتی کے لیے، اس دنیا کی زندگی سے جانے کے لیے بالکل تیار رہنا ہے، تاکہ وہ جو پرماننٹ لائف ہے، ایٹرنل ہے، وہاں کی تیاری کے ساتھ. وہ تیاری ہم نے کی ہے کیا؟ گھومنے پھرنے کی تیاری تو بہت کرتے ہیں، لیکن یہ تیاری کی ہے کیا؟ اس تیاری کو کرو، ورنہ بہت ہی مشکل ہو جائے گی. اب ہے آیت نمبر 99 سورہ انعام. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِيرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إلى أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. یہاں پر اللہ نے کہا کہ یہ سب کچھ قوم یؤمنون کے لیے، جو ایمان رکھے وہ قوم، اس کے لیے ہے، یعنی وہی سمجھیں گے. وَهُوَ الَّذِي، اب پھر سے اللہ نے کہا وہی تو ہے. اللہ نے اپنے آپ کے لیے کہا کہ وہی اللہ ہی تو ہے. انزل من السماء ماء، نازل کیا، اتارا جس نے آسمان سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تو پھر اس پانی سے اللہ نے اگایا تمام قسم کا ویجیٹیشن، یعنی کہ ہر چیز جو اگی ہے دنیا کے اندر وہ اس پانی سے. پانی تو ایک ہی تھا نا، لیکن تمام چیزیں تو اگی نا، الگ الگ ٹیسٹ کی، الگ الگ اس کے فارمز، آکار، ان کا ٹیسٹ، ان کی خوشبوئیں، سب چیز الگ الگ ہے. تو پانی تو یہ ایک ہی ہے آسمان سے جو برسا. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، تو اللہ نے نکالا اس پانی سے خدیرن، یعنی کہ ہری کھیت. خدیرن ہرا ہے پورا، سبزہ. نخرجو، ہم نکالتے ہیں، منہ، اسی سے، حبن، تو ہم اسی وہی پانی تھا لیکن اسی سے دیکھو حبن یعنی کہ اناج، تو ہم جو اناج بھی اگاتے ہیں. متراکبن کا مطلب ہے کہ جب ہم دیکھو کوئی بھی چاول کا، اگر تم وہ پورا چاول کی وہ بالی جو ہوتی ہے، گیہوں کی بالیاں، باجرے کی بالیاں، اگر وہ دیکھو تم ان کو نزدیک سے، تو تم دیکھو گے کہ ایسے ہی اس کے اوپر دانے 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 پہ دانا چڑھا ہوا، کہ وہ چاول کے دانے، اس کے دانے کے اوپر دانے، ایسے پورے اس طرح سے ہوتے. تو جیسے کہ سمجھو کہ ایک مثال کے طور پہ جیسے بھٹے میں ہوتے ہیں، لیکن بھٹے میں پھر بھی وہ لائن ہوتی ہے اور وہ چڑھے ہوئے دانے نہیں، ایک دانے پہ دوسرا دانا. تو یہ ہم دیکھتے متراکبن، اللہ نے کہا اس کے لیے. اور وَمِنَ النَّخْلِ، اور جو مطلب کھجور کے جھاڑ، مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، تو وہ کھجور جو ہے وہ پوری کی پوری کلسٹر، یعنی بنی ہوئی، اگی ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ اتنی، یعنی کہ بالکل جھک جاتی ہے. کھجور جو ہے وہ کتنی، یعنی بالکل جھک جاتی ہے، اس کے گچھے، اس کے وہ پورے کے پورے کلسٹر کتنے وزنی ہوتے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے کلسٹر ہوتے ہیں کھجوروں کے، اور کتنے مضبوط. وجنات من عناب، اور باغات، جو باغ ہیں وہ انگور کے باغ، والزیتون، زیتون کے باغ، اولیوز، والرمان، انار کے باغ، مشتبہن، سب ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے، کافی شباہت ہے اس میں. وغیر متشابہن، مگر پھر بھی ڈیفرنٹ ہے، ان کی شباہت جو ہے وہ ہے ملتی جلتی، لیکن پھر بھی کافی الگ ہے. کیونکہ کیا انار الگ نہیں ہے، اس میں بھی ہے دانے ایسے ہی، تو لیکن کیا وہ الگ نہیں ہے؟ کیا اس کا ٹیسٹ الگ نہیں ہے؟ کیا زیتون کا ٹیسٹ الگ نہیں ہے؟ پھر اس میں سے تیل نہیں نکلتا، کسی میں سے جوس، کسی میں سے تیل.
تو اسی لیے پھر بھی غیر متشابہن. اب اللہ کہہ رہا ہے انظروا، اس پہ مد ہے، انظروا دیکھو، اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھو اور اپنی آنکھوں کو فیسٹ کرو، اس سے دیکھو الی ثمرہ، کہ وہ جب ان چیزوں کے اوپر جو تم نے اگایا بیج، وہ اگنے کے بعد جب اس کے اوپر پھل آیا، تو وہ پھل جب آتا ہے تو اس پہ نگاہیں ایسی لگتی کہ اوفو کتنی ساری کیریاں ہیں، یہ سب آم بنیں گے، ارے کتنے سارے انگور کے لوم ہیں، تو تم وہ دیکھتے ہو پہلے وہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کہتا ہے کہ انظروا دیکھو ان کو الی ثمرہ، جب اس پہ پھل آتے ہیں، پھر وہ پھل اذا اسمرا، وہ پھل جب اگتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، وینعہ، اور پھر وہ پکتے ہیں، پھر وہ پکتے ہیں، پکنے پہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ایک ہارڈ ہے وہ اب سافٹ ہو گیا، پھر اس کے ٹیسٹ، اس کے اندر مٹھاس، اس کی خوشبو، سب کچھ اس کے اندر جو آیا، تو اللہ کہتا ہے دیکھو اس کو، وہ پھل کو جو اگا ہے ابھی، اور اب وہ اور بڑا ہوا، وہ پھل تیار ہوا، لیکن اب وہ پک رہا ہے، اور وہ پکتا ہوا پھل جو ہے اس کو بھی دیکھو. ان فی ذالکم، ان سب میں ہے لآیات، نشانیاں، اللہ کی سائنز ہے ان سب میں. لقوم یؤمنون، اب اللہ نے کہا کہ اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. ایمان نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تم کیا سمجھو گے؟ سب کو کچھ بھی نہیں سمجھو گے، سوچو گے ہاں ٹھیک ہے ایسا ہوتا رہتا ہے، وہ کسان نے اگایا تھا، وہ باغبان نے اگایا تھا، تو وہ سب اگ گیا ابھی، ہاں وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے بھائی. یعنی تم سوچو گے ہی نہیں کہ ایمان نہیں ہے نا، کہاں سے سوچو گے کہ کس نے کیا ہے. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، تو یہ ان فی ذالکم، یہ سب کچھ جو ہے ان کے لیے ہے، اس میں نشانی جو ایمان والے لوگ ہیں، پیپل ہو بلیو، ان کے لیے ہے. ایک ایک آیت میں ایک ایک بات آتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا نا کہ سورہ جو یہی سورہ انعام کی آیت نمبر 97 میں ہم نے کیا پڑھا، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگ جو جانتے ہیں، جو جانتے ہیں، پیپل ہو نو. 98 ابھی ہم نے جو پڑھی اس میں تھا کہ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، کہ یہ ہے ہماری سائنس، اور سائنس فار پیپل ہو انڈرسٹینڈ. لیکن اب 99 میں اللہ نے کہا کہ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہیں ان میں نشانیاں، وہ سمجھیں گے اس کو. تو یہاں پر وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجَ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. اللہ ہم کو یہ ایمان والے لوگوں میں سے بنانا. اللہم ربنا اجعلنا من عبادک المؤمنین، آمین. It is he who sendeth down the rain from the skies. اس کی نوٹ ہے 925. With it we produce vegetation of all kinds. From some we produce green crops, out of which we produce close compounded grain. Out of the date palm and its sheaths and spathes come clusters of dates hanging low and near. And then there are gardens of grapes and olives and pomegranates, each similar in kind yet different in variety. یہاں پر بھی نوٹ ہے 926. When they begin to bear fruit, feast your eyes with the fruit and the ripeness thereof. Behold, in these things there are signs for people who believe. یہاں پر ایک اور نوٹ ہے 928.
تو یہاں پر نوٹ ہے یہ رائٹنس دیر آف جو ہے اس کے پر بھی 927. تو سب سے پہلی نوٹ جو ہے وہ ہے 925 رین فرام دا اسکائز. Our allegory now brings us to maturity. جو یہ کمپیریزن جو ہے ابھی یہ ہم کو مثال یہ اب ہم کو لا رہا ہے جہاں کہ ہم پختہ ہو یا میچورٹی ہو یعنی کہ جو بڑے ہو جائیں میچور ہو جائیں. تو یہ فروٹ جب تم دیکھتے ہو کچا چھوٹا سا پہلے چھوٹا سا دیکھتے اتنی چھوٹی سی کیری ہوتی ہے پھر وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے پھر اس کا فل سائز جب ہوتا ہے پھر وہ پکنے لگتی ہے تو وہ دا فروٹ جو بن جاتا ہے. Our allegory now brings us to maturity, the fruit, the harvest, the vintage. کہ ہم جب وہ پورا فصل تیار ہو جائے یا پھر باغ میں پھل تیار ہو جائے تو اب اس کو تم کو فصل کاٹنے کا ٹائم آتا ہے. یعنی یا تو فصل کٹے گی یا فروٹ اتارا جائے گا اور انگور جو تیار ہو گئے وہ نکالے جائیں گے. Through the seed we came up from nothingness of life. بیج جو ہے وہ تو مردہ ہے نا وہ تو ایک مردہ چیز ہے مگر اس بیج میں سے جہاں کچھ بھی نہیں تھا زندگی کا کچھ بھی آثار نہیں تھے اس میں سے اتنے بڑے بڑے جھاڑ نکل آئے گٹلی میں سے پیڑ نکل آیا بیج میں سے اتنے پودے نکل آئے اتنے اناج نکل آئے. تو جہاں کچھ نہیں تھا وہاں زندگی کے آثار نظر آئے زندگی آ گئی. وی لیوڈ our daily life. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں جیتے ہیں. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی جیتے ہیں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں ڈیلی لائف آف ریسٹ اینڈ ورک یعنی ہم آرام بھی کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں. اینڈ پاس دا مائل اسٹونس آف ٹائم اور ایسے ہی وقت جو ہے وہ گزرتا جاتا ہے. وہ جو کل بچہ تھا بلکہ وہ جو ایک پہلے وہ ماں کے پیٹ میں تھا پھر وہ ایک بچہ کی شکل میں پیدا ہوا پھر وہ بڑا ہوا پھر وہ جوان ہوا ایڈولسن پھر جوان پھر اس کے بعد اس کی مڈل ایج پھر اس کے بعد اس کا بڑھاپا. تو یہ جو فروٹ کی اللہ نے مثال دیا کہ وہاں زندگی نہیں تھی اور پھر بھی اللہ نے دیکھو ہم کو بتایا نا. اور وہ پھل جب پک کے تیار ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ فیسٹ یور آئیز. تم جب بچے بڑے ہوتے جوان ہوتے تو ماں باپ ان کو کتنے پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اللہ ہم کو یہاں بتا رہا ہے کہ جب وقت جیسے جیسے پاس ہوا تم نے اپنی زندگی کا دن آرام کرتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے گزارا ہے اور اس کے الگ الگ وقت جو ہے وہ گزارے. وی ہیڈ دا اسپرچل ایکسپیرئنس of traversing through vast spaces in the spiritual world. تو روحانی دنیا کے اندر بھی ہمارے تجربات ہے کہ ہم جب اس میں گھومے یعنی کہ ہم کو جب یہ قرآن کے اندر سے جب ہم پڑھتے ہیں اور جو بھی ہم کو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے تو ہم اس میں بھی ہم گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ جو روحانی دنیا اس کا تجربہ ہوتا ہے ہمیں. تو جیسے دنیا کے اندر جو ستارہ تم کو گائیڈ کرتا ہے اندھیروں کے اندر ویسے ہی یہ قرآن بھی تو تمہاری اندھیری زندگی جو ہے اس میں بھی تو یہ بھی تو گائیڈ کر رہا ہے نا تم کو اجالے کی طرف نور کی طرف. تو یہ جو ہم کو اسپرچل ایکسپیرئنس ہوتا ہے گائیڈنگ اوور کورس تھرو دا اسٹار آف فیتھ. تو ہمارا ایمان جو ہے نا اگر اس کا اسٹار وہ ہے جو ہم کو گائیڈ کرتا ہے صحیح راستے پر ہم کو ہمارا ایمان کا ستارہ جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے. جیسے دنیا کے اندر تم کو جو ستارے گائیڈ کرتے ہیں اندھیروں کے اندر ویسے ہی ہماری روحانی دنیا کے اندر ہمارا ایمان ہے نا اس کا ستارہ ہم کو گائیڈ کرتا ہے. وی گرو اینڈ ناؤ فار دا ہارویسٹ اور دا ونٹیج یعنی کہ ہم بڑھ رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں اور اس میں بھی یعنی کہ ہم بڑھتے جا رہے ہیں جیسے کہ فروٹ کی مثال کے اللہ نے بتایا اور پھر اس کا تیار ہونے کا ٹائم فصل کاٹنے کا ٹائم آ جاتا ہے. So will man if he has produced the fruits of faith. ویسے ہی انسان کے ساتھ ہوگا
لیکن اگر اس نے ایمان کے پھل، اس کے پاس ہے ایمان کے پھل، اس نے وہ پھل اگائے ہیں، وہ پھل اس کے پاس تیار ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی سوچ لو کہ اب وہ جو فصل کٹے گی، جیسے دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، جو اس دنیا کے اندر تم بو گے، sowing the seeds، اس دنیا کے اندر وہ تم کاٹو گے آخرت کے اندر، یعنی کہ اس کا پھل تم کاٹو گے آخرت کے اندر. تو انسان بھی ویسے ہی پھل کاٹے گا. So will man if he has produced the fruits of faith، یعنی کہ اس کے ایمان کے پھل ہونا چاہیے نا، جو ایمان کے پھل. اللہ پہ ایمان ہے تو تم وہ ایمان کے مطابق ہی سارا کام کرو گے، اپنی مرضی چلاؤ گے نہیں. اس کی نیکسٹ نوٹ ہے 926. Different variety, yet indifferent in variety. 926. Each fruit, whether it is grapes or olives or pomegranates, looks alike in its species, and yet each variety may be different in flavor, consistency, shape, size, color, juice or oil contents, proportion of seed to fruit, etc., etc. ہر پھل جو ہوتا ہے، چاہے وہ انگور ہو، زیتون ہو، انار ہو، یہ سب کے سب دکھتے ایسے ایک جیسے ہیں، لیکن یہ سب اپنی اپنی ان کی اپنی اپنی ذات ہے، اور ان کی ویرائٹی جو، ہر ویرائٹی جو ہے اس کا سب کا اپنا اپنا ڈفرینٹ فلیور بھی ہے، ان کا ٹیسٹ، پھر ان کی کنسسٹنسی جو ہے وہ سب ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہے. کوئی جوسی ہوتا ہے، کوئی پلپی ہوتا ہے، کوئی بالکل ہارڈ ہوتا ہے. پھر اس کا شیپ، اس کا آکار، اس کی سائز، چھوٹا بڑا، کلر، اس کا رنگ، اس کے جوس، اس کے اندر کسی میں تیل، کسی میں آئل ہے، اور پھر ان کے اندر کے بیج جو چھوٹے بڑے میڈیم ایک دم بڑے. ان ایچ ویرائٹی انڈیویجلس میں بی ڈفرینٹ. تو ہر ویرائٹی جو ہوتی ہے اس کا ایک انڈیویجل جو ہوتا ہے نا وہ الگ ہی ہوتا ہے. اپلائی دا ایلیگری ٹو مین. اب انسان سے کمپیئر کرو اس کو. whose varied spiritual fruit may be equally different and yet equally valuable. تو انسان کا جب تم اس چیز کو کمپیئر کرو گے تو اس کا جو روحانی پھل ہے تو وہ سب کے الگ الگ ہوں گے. کسی کے اندر ہوگا کسی کی خدمت کرے، کسی میں ہوگا کسی میں مال خرچ کرے، کسی کے اندر ہوگا کہ کسی لوگوں کو جا کے علم دے. تو اس طرح سے سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے. کوئی خیرات دیتا ہے، کوئی اسکولیں بناتا ہے، کوئی مطلب علم دیتا ہے، دین کا علم ہے. تو اس طرح سے سب لوگ اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی جو بھی ان کا مطلب اسپریچل فروٹ ہے، جو روحانی پھل، اس کے مطابق وہ لوگ سب اپنے اپنے کام کرتے ہیں. سب کے اپنے اپنے الگ الگ کام ہیں، یٹ ایکولی ویلیویبل. تو سب کے جو بھی الگ الگ بھی کام ہیں تو بھی وہ سب کی مطلب بہت ویلیو ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کی ویلیو زیادہ ہے اور اس نے یہ کام کیا تو اس کی ویلیو کم ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ سب جو کر رہے ہیں، جو اپنا آخرت کا پھل کمانے کی جو کوشش کر رہے ہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے، ان تمام اعمال جو بھی الگ الگ ہوں گے لیکن اس کی قیمت، اس کی قدر ایک ہی ہے، ویلیو. پھر ہے 927. And so we finished this wonderful allegory. Search through the world's literature. جاؤ جا کے دنیا کے اندر جو لٹریچر اس میں پڑھو and see if you can find another such melody or hymn. یعنی کہ یہ جو ہم نے پڑھی اتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں جس کا ہم اتنا بڑا بڑا یہ سب پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کو کمپیئر کرو دنیا کے اندر کے جو لٹریچر ہے اس سے، اور دیکھو کہ کیا اس طرح کی ترنم یا اس طرح کا جو تمہارا رائمنگ اور یہ سب تم کو ملے گا اتنے کم الفاظ میں، اتنے تھوڑے. سو فروٹی ان اٹس لٹریری فلیور. یعنی سوچو کہ یہ خود، یہ جو اللہ کا کلام ہے وہ خود ہی کیسا پھل اس کا ہے کہ کتنا، یعنی جیسے دیکھا جائے تو فروٹی ہے، وہ جوسی ہے. یعنی اس کا جو فلیور جو ہے وہ وہیں ہم کو اس میں ہی مل رہا ہے آیت میں. سو پروفاؤنڈ ان اٹس اسپریچل میننگ. اور روحانی اس کا جو مطلب ہے اس کے اندر تو وہ بہت گہرا ہے. پھر ہے نیکسٹ
جو نیکسٹ جو نوٹ ہے وہ ہے 928. There is a refrain in this beautiful descriptive verses. اس کے اندر جو ایک چیز بار بار آئی ہے خوبصورتی کے ساتھ وہ ہے جیسے کہ ان ورس 97 جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ 97 جو ہے اس کے اندر اللہ نے کہا وی ڈیٹیل اور سائنس فار پیپل ہو نو. وہ لوگ جو جانتے ہیں ہم نے ان کے لیے بڑی تفصیل سے بتایا ہر آیت کو. So far we were speaking of the things we see around us every day. تو یعنی ابھی یہ جب بات آئی تو ہم جو اپنے اطراف چاروں طرف ہم جو دن میں ڈیلی ہم جو دیکھتے ہیں ہمارے چاروں طرف چیزیں ہم یہ اس کی بات ہو رہی تھی. تو اب نالج از دا اپروپریٹ انسٹرومینٹ فار دیز تھنگس. تو جب تم دنیا کے اندر دیکھتے ہو اچھا وہ سورج وہ چاند ہاں ارے یہ جھاڑ یہ پیڑ یہ پودے یہ ہوا چلتی ہے یہ سیزنز آتے ہیں یہ سب جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو پھل میوے فلاورز ایوری تھنگ تو ہر چیز کو تم دیکھتے ہو. تم اس کو روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اس سے نالج ملتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے نالج مل رہا ہے تم کو کہ یہ جو اب جیسے سورج کے بارے میں تم نے پڑھا اور تمہیں پتا اچھا یہ سورج ہاں برابر یہ ایسے نکلتا ہے پھر ایسے ڈھلتا ہے اور یہ سب اس کے بارے میں تم تو اس طرح سے تمام چیزیں جو تمہارے چاروں طرف ہے اس کے بارے میں تم کو نالج ہوتا ہے. اس کے بعد تو اللہ نے کہا دا پیپل ہو نو. پھر ان ورس 98 کا جو ورس ہے جس میں ہم نے پڑھا کہ وی ڈیٹیل اور سائنس فار پیپل ہو انڈرسٹینڈ. تو ہم اپنی آیت کو کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں. جاننے سے زیادہ سمجھنے والی بات آ گئی ہے. جو جانتا ہے اس سے زیادہ سمجھنے والی بات آ گئی. اگر انسان کے پاس علم ہو لیکن اگر وہ سمجھے نا تو کیا کام کا اور علم نہ ہو تو وہ سمجھے گا کیسے. تو اگر نالج ہے لیکن پھر وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. انڈرسٹینڈنگ از اے ہائر فیکلٹی دین نالج. سمجھنے والی جو بات ہے وہ جو نالج ہے جو علم ہے اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ علم مل جائے پھر اس کو تم سمجھو تو وہ اور بڑی بات ہو گئی. اینڈ از نیسسری فار سیئنگ دا مسٹری اینڈ میننگ آف دس لائف. تو اب تم کو وہ زندگی کے جو خفیہ راز وہ تو ان کو تم دیکھ رہے ہو. اب تم کو اس سے بہت کچھ یعنی زندگی کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. ایٹ دا اینڈ آف ورس 99 جو ابھی ہم نے آخری پڑھا We have in these things there are signs for people who believe. اب اللہ نے کیا کہا کہ ان چیزوں کے اندر نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے. Here we are speaking of the real fruit of spiritual life. روحانی زندگی کا تمہارا اصلی پھل جو تم نے اس دنیا کی زندگی کے اندر بیج ڈالے تھے اس پہ تم نے جو بھی حل چلایا تھا یعنی یہ سب وہ ہے جو روحانی باتیں میں کر رہی ہوں کہ جو تم نے صحیح معنوں میں قرآن کی بات کو مان کے اللہ کی بات کو اوبیڈینس میں تھے اللہ کے اور تم نے وہ سب کچھ کیا. اب وہ پھل جو ہے وہ کاٹو گے نا آخرت میں تو وہ ریئل فروٹ کی بات ہو رہی ہے اب یہاں. Here we are speaking of the real fruits of spiritual life. روحانی زندگی کا اصلی پھل جنت. For them faith is necessary. اب اس کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کیونکہ اگر ایمان ہے as bringing us nearer to اللہ کیونکہ ہمارا ایمان ہم کو اللہ کے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے اور ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہی ہے جو اصلی پھل جو آخرت کی زندگی کا ہے. دنیا کے اندر بندہ دنیا کی خوب مارا ماری خوب دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے الٹے سدھے کام بھی کرتا ہے اور سوچتا ہے میں نے دنیا کما لی. کیا فائدہ اگر آخرت گنوا لی. دنیا کمایا اور آخرت گنوا بھی دیا. سبحان اللہ.